اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ فرمانا، علیک بذکر اللہ، علیک بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا مولا نے، من ذکر اللہ ذکرہ، من ذکر اللہ ذکرہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ مجھے فوراً قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی ہے عزیزو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے کہا ہے تو قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ قرآن مجید کی آیت جو کہہ رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہا جس وقت میں اللہ کی یاد میں ہوتا ہوں تو اسی وقت اللہ میری یاد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آغا جان کمال ہے، کمال اس بات کو اللہ جو ہے مجھے اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کمال ہے۔ آیت بھی کر رہی ہے، مولا امیر المومنین قرآن ناطق بھی فرما رہے ہیں خدا کو یاد کریں، اور اسی میں انسان کی انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ منطقی جو بھی کہتے ہیں، منطق میں جو انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، لیکن بزرگان فرماتے ہیں، مثلاً حضرت آیت اللہ جوادی عملی صاحب سے میں نے سنا تھا کہ انسان کی جو فصل ہے جو اس کو قوام دیتی ہے، مقوم ہے، وہ ذکر خدا ہے، آغا جان ذکر خدا ہے، جو اتنا وہ انسان ہے۔ یہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں انسانیت کے دائرے میں رکھے، آغا جان اللہ کا ذکر میں ہی انسانیت ہے، اور ذکر الہی الفت کی کنجی ہے، ذکر خدا ایمان کا ستون ہے، اور شیطان سے بچاؤ کا رستہ ہے۔ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہم، خدا کی یاد ہے، خدا کی یاد ہی شیطان سے بچا سکتی ہے۔ توجہ فرمانا جناب، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 138 پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، سوال نمبر 138 ہے میرا آغا جان۔ متى يعمل المصدر عملا فعل ہی، مصدر کب اپنے فعل والا عمل کرتی ہے؟ مصدر اپنے فعل والا عمل کب کرتی ہے؟ جواب آغا جان، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے جب اس کی جگہ پر فعل کو، وہ فعل جو ان کے ساتھ یا مائے مصدری کے ساتھ ملا ہوا ہو، رکھنا صحیح ہو۔ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے جب اس مصدر کی جگہ پر کیا رکھنا صحیح ہو؟ فعل کو جو ان کے ساتھ ہے، فعل جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا مثلا فعل جو مائے مصدریہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، البتہ ان سے مراد بھی ان مصدریہ ہے۔ فعل جو ان مصدریہ سے ملا ہو یا مائے مصدریہ سے ملا ہوا ہو تو وہ مصدر عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی مصدر عمل کرتی ہے؟ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، اس کی شرط بھی ہے جب اس کی جگہ پر فعل کو جو ان مصدریہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ فعل، یا وہ فعل جو مائے مصدری کے ساتھ ملا ہوا اس پر رکھنا صحیح ہو۔ جیسے مثال دیتا ہوں، عجیب تو من ضرب کا زیدن، ضرب مصدر ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی جگہ پر آپ رکھ سکتے ہیں یہ مثلا عجیب تو من ان ضربت زیدن، فعل ان کے ساتھ آ رہا ہے، ان ضربت زیدن، یا کہہ سکتے ہیں عجیب تو مما تضرب زیدن، اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، کیا بلا کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے اس کی جگہ پر جب فعل جو ان کے ساتھ ہے یا فعل جو مائے مصدری کے ساتھ رکھنا صحیح ہو۔ فوائد میں یہ ہے کہ
मसदर अपने फ़ेल वाला अमल करती है, ठीक है, जब ये मसदर अपने फ़ेल का बदल हो ना, फिर भी अपने फ़ेल वाला अमल करती है। एक तो ऊपर शर्त पड़ी है ना, एक ये भी है कि मसदर अपने फ़ेल वाला ही अमल करती है इस वक्त भी जब मसदर बदल हो अपने फ़ेल का। जैसे ज़रबन ज़ैदन, ज़ैद को नस्ब किसने दी है? ज़रबन ने दी है। मसदर अपने फ़ेल वाला अमल कर रही है जब ये ज़रबन बदल है फ़ेल के बदले में है, यानी असल में था इज़रिब ज़ैदन, जैसे होता है ना, ज़रबन ने भी इज़रे वाला काम किया है। इस वक्त जब मसदर बदल हो फ़ेल का तो उसके अंदर एक ज़मीर भी होती है। ये पहला फ़ायदा का जान। दूसरा फ़ायदा ये है कि मसदर के साथ ना, मसदर के साथ जब ता मिली हुई हो, वो ता जो दलालत करती है मर्रा पर, तो मसदर का अमल बातिल हो जाता है। क्या कह रहा हूँ? मसदर के साथ जब ता मुल्हक कर दें, मसदर के साथ जब ता लगी हुई हो जो मर्रा पर दलालत करती है, तो मसदर का अमल बातिल हो जाता है। अलबत्ता मसदर की बिना ही ऐसी है कि उसके साथ ता लगी हुई है, मसदर शुरू में ही उसके साथ ता लगी हुई है, उसकी असली है, फिर अमल होता है। अगर ता लगा दी जाए जो मर्रा पर दलालत करती है तो अमल बातिल है, ता शुरू से लगी हुई हो तो अमल बातिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर जो तीसरा फ़ायदा है ना वो थोड़ा तुलानी है, थोड़ा फिर दोबारा तोज़ी दूँगा। तवज्जो, या अमलुल मसदर व अमल फ़ेल मता सह तक़दीरुहु बिल फ़ेल अल मुक़तरिन बयान औ मा अल मसदरियतैन। मसदर अपने फ़ेल वाला अमल करती है, मता सह जब सही हो, तकदीर हो इसकी तकदीर, बिल फ़ेल अल मुक़तरिन बिलान, फ़ेल जो अन के साथ मिला हुआ है, औ मा अल मसदरियतैन, और वो फ़ेल जो मा के साथ मिला हुआ है, मा और अन जो मसदरियतैन मसदरिया हैं ना, वो अजीब तो मैन ज़रब का ज़ैदन, ठीक है ना। यहाँ आप देख लें, ज़रब मसदर है ना, ज़रब मसदर है, का इसका फ़ाइल है, ज़ैदन इसका मफ़ूल है। इसने ज़रब ने अमल किया है, फ़ेल वाला ज़रब ने अमल किया है, क्योंकि इस ज़रब की जगह पर आप रख सकते हैं एक फ़ेल जो अन के साथ है, और क्या आगे जान, मा जो फ़ेल के साथ है। जैसे नीचे भी है लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ, अजिब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन, अजिब तो मिम्मा तज़रिबु ज़ैदन, नीचे हाशिया भी है, ये भी पढ़ लेते हैं बेशक। फ़इन्नहु यसिहु अन युक़ाल, सही है कि कहा जाए मकान हो इसकी जगह पर, किसकी जगह पर भला? मिन ज़रबे की जगह पर कहा जाए अजिब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन इज़ा उरीद अल माज़ी, जब मादी का इरादा किया जाए तो ये उसकी जगह पर रखना सही है। अजिब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन व मिन अन तज़रिब ज़ैदन इज़ा उरीद अल मुस्तक़बिल, जब मुस्तक़बिल का इरादा हो तो फिर मुज़ारे रख देंगे। व मिम्मा तज़रिबु ज़ैदन इज़ा उरीद अल हाल, मिम्मा तज़रिबु भी रख सकते हैं जब हाल का इरादा किया जाए। व किस अलैहिल मस्तर लाज़िम, और इसी पर मस्तर लाज़िम को कियास करो ना, वो हज़न तो ले बोद सदीक ए ले अन बौदा और ले मिम्मा या बोद बिहस्ब ज़मान। ठीक होगी बात का जान। दूसरा ना, अभी फ़वाइद शुरू कर रहे हैं। फ़वाइदों में पहला फ़ायदा, या अमल वज़न अल मसदर अमल फ़ेलही, मसदर अपने फ़ेल वाला अमल करती है, इज़ा कान बदलन मिन फ़ेलही, जब मसदर बदल हो अपने फ़ेल का। बदल फ़ेल का क्या मतलब है? अपने फ़ेल की जगह पर आई हुई है ना, वो ज़रबन ज़ैदन, ज़रबन ने अमल किया है, ज़ैदन को नस्ब दी है, ये ज़रबन अपने फ़ेल के बदले में है, फ़ेल की जगह पे है। कमा तकूल, जैसे तुम कहोगे इज़रिब ज़ैदन, ज़ैद को नस्ब किसने दी है? इज़रिब ने, तू ज़ैद को मार। वही नैदन यतहम्मलु ज़मीरन, इस वक्त यानी जब मसदर बदल हो फ़ेल का, इस वक्त यतहम्मलु ज़मीरन, तो मसदर ज़मीर की
متحمل ہوگی، ضمیر کو اٹھائے ہوئے ہوگی۔ دوسرا فائدہ آ جائیں، یبطل عمل المصدر اذا لاحقت التاء الدالۃ علی المرۃ، مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے اذا لاحقت التاء، جب تا اس مصدر کے ساتھ ملی ہوئی ہو جو دلالت کرتی ہے مرہ پر۔ التاء فاعل ہے لاحقت کا، اذا لاحقت ہو یعنی مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے جب مصدر کے ساتھ تا ملی ہوئی ہو جو دلالت کرتی ہے مرہ پر، ایک مرتبہ پر۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا اعجبتنی زر باتو کل غلاما، کیا آپ کہیں زر باتو، تا دیکھو ملی ہوئی ہے جو مرہ پر دا زر باتو میں تا جو ہے ملی ہوئی ہے، اب یہاں کہیں کہ یہ فعل والا عمل کرے گی، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ کہو کا فاعل ہے غلامہ مفعول ہے، ضربت نے عمل کیا ہے، نہ یہ عمل نہیں کرے گی کیونکہ تا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو مرہ پر دلالت کرتی ہے۔ عجبتنی ضربتک الغلامہ، آپ کا غلام کو ایک ضرب مارنے سے مجھے تعجب ہے، آپ کا غلام کو ایک مرتبہ مارنے سے مجھے تعجب ہے۔ توجہ، ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، ما لم تکن التاء، جب تک تا اصل بناء مصدر میں نہ ہو، یعنی مصدر کی بنا کی اصل میں تا نہ ہو، شروع سے ہی اگر تا مصدر کی بنا ہی تا کے ساتھ ہے پھر اس کا عمل باطل نہیں ہوتا ہے۔ خیال کرنا، یبطل عمل المصدر اذا لحقت التاء، ٹھیک، کون سی؟ ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، جب تک بناء مصدر کی اصل میں تا نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر مصدر کی بنا میں ہی تا ہے پھر باطل نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہو رحمتن، تا تو شروع سے ہی ہے اس کی، ہم نے کوئی نہیں لگائی، فیجوز اعمالہ، تو اس مصدر کا عمل کرنا جائز ہے۔ نہ ہو اعجبتنی رحمتک الغلامہ، رحمتک کا، یہاں کا رحمتک کا فاعل ہے، غلامہ مفعول ہے، اور رحمت کی تا اپنی ہے، ٹھیک ہے نا، بناء مصدر میں ہی یہ تا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ ابھی جو میں نے تیسرا فائدہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا ہے نا، تھوڑا دقیق ہے اور تھوڑا طولانی ہے، لطفاً توجہ کا طلبکار ہوں، توجہ لطفاً ضرور فرما کے بیٹھنا، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ مشکل نہیں ہے لیکن توجہ زیادہ چاہیے یہاں۔ وہ کیا ہے؟ نحویوں نے مصدر کے عمل کرنے کی کچھ دوسری شرائط بھی ذکر کی ہیں جو اہم ہیں، ان کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس تیسرے فائدے میں نحویوں نے مصدر کے عمل کرنے کی کچھ شرائط ذکر کی ہیں جو مہم ہیں، ان کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی شرط آگا جان مصدر کے عمل کرنے کی یہ ہے کہ مصدر کا جو ہے نا عمل کو مکمل کرنے سے پہلے مصدر غیر منوط موصوف نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک مصدر کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی فاعل کو رفع ہے، متعدی کی ہے تو مفعول کو نصب، پورا مصدر جب تک عمل نہیں کر لیتی صفت نہیں لا سکتے ہم۔ مصدر جو ہے نا اپنے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے اس کی صفت لانا جائز نہیں ہے، یعنی پہلے آگا جان مصدر اپنا عمل مکمل کر لے، صفت بعد میں آئے گی۔ مصدر اپنے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے صفت لانا جائز نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ بطور مثال ثانی اکرام و کل کثیر و عدو و اخی، توجہ، یہ جو اکرام ہے مصدر ہے یا نہیں؟ مصدر ہے، کا کہیں فاعل ہے، مفعول اس کا عدو ہو، ابھی مصدر کا عمل مکمل نہیں ہوا، اکرام کا عدو و اخی کے آنے سے پہلے صفت ہم لے کر آ گئے، الکثیرو، الکثیرو صفت پہلے لے کر اگر ہم آ گئے، ٹھیک ہے یا نہیں، جبکہ عمل مکمل ابھی تک مصدر کا نہیں ہوا تھا تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟
सानी इकराम का अदू व अखी अल कसीरो। मसदर के अमल को मुकम्मल करने से पहले उसकी सिफत लाना जायज़ नहीं है, मनूत करना उसको जायज़ नहीं है। ठीक हो गई बात। दूसरी शर्त इसकी क्या है मुहिम में से, मसदर मुफरद होनी चाहिए। मसदर अमल करेगी ठीक है, लेकिन मसदर जो है ना जमा है तस्निया वगैरह ना, मसदर जो अमल करती है फेल वाला वो मसदर मुफरद होनी चाहिए, मसदर मुफरद होनी चाहिए। अगर ये बात है तो फिर ये ठीक नहीं है। देखना तवज्जो, माज़ादत का तजारुब का दहरा, मसदर कौन सी बला, तजारुब मसदर है, तजर्बा की जमा है, तजारुब मसदर तो है लेकिन तजर्बा की जमा अजीज़ो तजारुब है। तो ये हम कहें कि अमल कर रही है, का इसका फ़ाइल है और दहरा इसका मसलन मफूल है, ये कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। भाई क्यों नहीं कह सकते? भाई हमने अभी कह रहे हैं कि मसदर मुफरद होनी चाहिए, जबकि ये तजारुब जमा है, तजर्बा की जमा, ये इसलिए ठीक नहीं है। ठीक हो गई बात। अगली शर्त आगे जान, जो तीसरी जाके इधर बन रही है, मसदर अमल करेगी लेकिन मसदर ज़ाहिर होनी चाहिए। मसदर ज़ाहिर अमल करती है, मुज़हर होनी चाहिए, मसदर ज़ाहिर होनी चाहिए। ठीक है ना। बस अगर मसदर हो ज़मीर, मसदर ज़मीर की जगह हो, ज़मीर हो तो वो मसदर अमल नहीं करेगी बिना बरकौले असा। मसदर के अमल करने की शर्त ये है कि मसदर मुज़हर और ज़ाहिर हो। आप कहेंगे जी मसलन ये मरूरी बेज़ैदिन मुनिसन, फिर तर्जमे में तर्जमा भी कर दूंगा जब बाद में करूंगा तो। मैं शायद बता रहा हूँ, मरूरी मसदर है, ज़ाहिर है ना, ज़ाहिर है, अमल कर रही है। देखो ये फ़ाइल है, मरूरी ही इसका फ़ाइल है। ठीक है। वहुआ बेअमरिन मुहिशुन, होवा ये मसदर है जो कि ज़मीर है, होवा से मुराद मरूरी है। यहाँ होवा जो है ये आगा जान किया है, मसदर ज़ाहिर नहीं है, ज़मीर है, मुराद मसदर है इससे, होवा से मुराद मरूरी है लेकिन है तो ज़मीर, लिहाजा ये जो है ना मतलब है ठीक नहीं है होवा कहना, ये मतलब है। मसदर को ज़ाहिर होना चाहिए, मसदर ज़मीर ना हो। कितने शर्तें बयान हो गई भला आगा जान? 3। चौथी आगा ये है कि मसदर का जो मामूल है वो मसदर पर मुकद्दम ना हो। मुतल्ले के मसदर की बात कर रहे हैं, यानी वही मामूली मुतल्ले के मसदर पर मसदर पर मुकद्दम ना हो, यानी मामूल मसदर पर मुकद्दम ना हो। और मसदर और मसदर के मामूल में अजनबी का फासला भी लाना जायज़ नहीं है। इसकी मिसाल अगर चाहिए ना तो ये देखो, आजबनी अमरन ज़रब ज़ैदिन, ये अमरन मामूल है ज़रब का, तो हमने अभी नहीं कहा मसदर का मामूल मसदर पर मुकद्दम नहीं हो सकता, इसलिए ये ठीक नहीं है। और अगली मिसाल, मिन वला ज़रब ही लकादिरुन ज़ैदन, मसदर ज़रब और उसके मामूल ज़ैदन में अजनबी लकादिर का फासला आ गया है। कितने बाजान शुमार करो ना, कितने फ़र्क आ गए हैं अभी। शर्तें, फ़र्क मुँह से निकला शर्त। मसदर की कितनी शर्तें आ गई अमल करने की? 4। 5वीं ज़ाहिरन ये बन रही है, ठीक है ना, कि इसमें मसदर भी मसदर वाला अमल करती है ऊपर वाली शराइत के साथ। बात ऊपर तक रखो कि इसमें मसदर जो है मसदर वाला अमल करती है ऊपर वाली शरूत के होते हुए। और अगला मतलब याद रखना है कि मसदर जो है ना जब तनवीन के साथ हो और उसके ऊपर अलिफ लाम लगी हुई हो तो वो भी अमल करती है। ठीक है, देखना तवज्जो अजीज़ो।
ذکر النحات لإعمال المصدر شروطا اخرى اہمها. ذکر النحات، نحات ذکر کا فاعل ہے. ذکر النحات، نحویوں نے ذکر کیا ہے. لإعمال المصدر، مصدر کے عمل کرنے کے لیے شروطا اخرى، دوسری شرائط بھی ذکر کی ہیں. اہمها، مہم ترین شروط. اہمها شروط، مہم ترین شروط جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. نمبر 1 ان یکون غیر منعوت قبل تمام عملہ. یکون والی ضمیر ان یکون یعنی مصدر موصوف نہ ہو قبل تمام عملہ، اپنے عمل کو تمام کرنے سے پہلے. مصدر منعوت نہ ہو، منعوت یعنی موصوف، مصدر موصوف نہ ہو اپنے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے. فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا ثانی اکرام کال کثیر عدو اخی. کیوں یہ نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ پہلے بھی عرض کیا ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے اکرام مصدر ہے، کا فاعل ہے، اس کا بھی عمل مکمل نہیں ہوا. مفعول اس کا عدو اخی ہے، عمل اس کا رہتا تھا، صفت اس کی پہلے آ گئی ہے. الکثیر جو ہے وہ صفت اس کی پہلے آ گئی ہے آغا جان. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، مصدر موصوف نہ ہو. مصدر موصوف ہو گئی ہے، مصدر موصوف ہو گئی ہے عمل کو مکمل ہونے سے پہلے. اس لیے فلا یقال ہے. فلا یقال ثانی کرام کل کثیر عدو اخی معنی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ثانی مجھے برا لگا ہے، مجھے برا لگا ہے، مجھے بری بات لگی ہے. اکرام کل کثیر، آپ کا بہت زیادہ احترام کرنا. کس کو؟ عدو اخی، میرے بھائی کے دشمن کا آپ کا بہت زیادہ احترام کرنا مجھے اچھا نہیں لگا ہے، مجھے برا لگا ہے. اگلا پوائنٹ ان یکون مفردا، دوسری شرط کا جان کہ مصدر مفرد ہو تو عمل کرے گی. فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا. وجہ ڈھونڈنے کی، اشکال کیا ہے، کیوں نہیں کہا جا رہا؟ ما زادت کا تجارب کا دہر الا ہنکتن. مطلب شاید تجارب ہے، مصدر ہے لیکن مفرد نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کا فاعل و دار مفعول ہو. کیوں؟ اشکال اسی تجارب پہ انگلی رکھ دو، انگلی اپنی یہاں کہ تجارب ہے آغا جان، کیونکہ یہ جمع ہے. ہم نے کہا مصدر مفرد ہو، یہ مصدر جمع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ تجارب فاعل ہے، ویسے ہے تو مصدر نا، ویسے عبارتی روح سے تجارب فاعل ہے، زادت کا، زادت کا فاعل ہے. ما زادت کا تجارب کا دہرا، آپ کے زمانے کے تجربات نے، ما زادت کا آپ کے لیے زیادہ نہیں کیا، آپ کو زیادہ نہیں کیا. آپ کے زمانے کے تجربات نے آپ کو زیادہ نہیں کیا. الا ہنکتن، مگر پختگی میں، مگر آپ پختہ ہو گئے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں بھائیان، یہ جو تجربات ہیں نا انہوں نے صرف آپ کی پختگی میں اضافہ کیا ہے، مقصد یہ ہے. اگلا جیم ان یکون مظہرن، کیا پڑھ رہے ہو؟ مصدر کی عمل کرنے کی شروط، ان میں سے یہ ہے کہ مصدر عمل کرے گی. ان یکون مظہرن، مصدر مظہر اور ظاہر ہو، یہ شرط ہے. فلا یجوز علی الاصح، پس بنا بر قول اصح جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ مروری بزید مونس وہو بامر موہش. مل شاہد ہوا ہے، مل شاہد نا ہوا ہے، یہاں مصدر ظاہر نہیں ہے، ہوا سے مراد مروری ہے، یہاں ضمیر لگی ہوئی ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ معنی مروری بزید مونس، میرا زید کے پاس سے گزرنا باعث انس و محبت ہے، باعث انس ہے. وہوا بامر موہش، ہوا یعنی وہی مروری، اور میرا امر کے پاس سے گزرنا موہش باعث وحشت ہے،
باعث امر کے پاس سے گزرنا باعث وحشت ہے، زید کے پاس سے گزرنا باعث محبت ہے، انس ہے۔ اگلا پوائنٹ، ان لا یتقدم ما یتعلق بہ علیہ وان لا یفصل بینہ وبین معمولہ باجنبی۔ توجہ، ان لا یتقدم ما یتعلق بہ علیہ، یتعلق بالمصدر، وہ چیز جس کا مصدر سے تعلق ہے، علیہ مصدر پر مقدم نہ ہو۔ ان لا یتقدم ما، وہ چیز جو مصدر سے تعلق رکھتی ہے مصدر پر مقدم نہ ہو، وہ چیز جو مصدر سے تعلق رکھتی ہے اسے کیا ہوگی بلا؟ معمول مصدر یعنی۔ وَأَن لَا يُفْصَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍّ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کیا؟ بَيْنَهُ مصدر وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ، اور مصدر کے معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ لانا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَن لَا يُفْصَلْ، فاصلہ نہ ہو، بَيْنَهُ بین مصدر وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ، اور مصدر کے معمول میں بِأَجْنَبِيٍّ، اجنبی کا فاصلہ بھی نہ ہو۔ جیسے اِنَّهُ عَلَىٰ ضَرْبِهِ لَقَادِرٌ زَيْدًا، یہاں ضرب ہے، ٹھیک ہے، معمول زید ہے، اس کے درمیان اجنبی لقادر کا فاصلہ آ گیا ہے۔ معنی کر لیتے ہیں، پہلا دیکھو آگا جان، پہلی مثال چھوڑ تو نہیں گیا، فلا یقالو، دوبارہ نہ پڑھ لوں بڑے مزہ آ جائے گا، ان لا یتقدم ما یتعلق بہ علیہ، یعنی وہ چیز جو مصدر کے متعلق علیہ مصدر پر مقدم نہ ہو، وان لا یفصل بینہ وبین معمولہ باجنبی، اور مصدر کے معمول میں اجنبی کا فاصلہ بھی نہ ہو، فلا یقال، پاس نہیں کہا جائے گا مثالوں میں، اعجبنی عمران ضرب زید، یہاں ضرب مصدر کا جو معمول ہے عمر وہ مقدم ہو گیا ہے، لہذا فلا یقال کا جائز نہیں ہے۔ اعجبنی عمران ضرب زید، زید کا عمر کو مارنے سے مجھے تعجب ہے۔ ولا یقال، اور یہ بھی ٹھیک نہیں، انہ علی ضربہ لقادر زیدن، ضرب کا معمول زید ہے اور اس میں فاصلہ نہیں تھا، ٹھیک، لقادر کا فاصلہ آ گیا ہے۔ انہ علی ضربہ، اس کا زید کو مارنا، ہاں، انہ علی ضربہ، وہ زید کو مارنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَعْمُولُ ظَرْفًا جَازَ ذَلِكَ، اور جب معمول ظرف ہو جاز ذالک، تو یہ بات جائز ہے، یعنی معمول کا مصدر پر مقدم ہونا جائز ہے۔ معمول مصدر پر مقدم ہو سکتا ہے جو مصدر کا معمول ہے، جب معمول ظرف ہو نہ ہو۔ لا تأخذکم بہما رأفتن، رأفتن مصدر ہے، بہما جار مجرور مقدم ہو گیا، یہ محل شاہد ہے۔ لا تأخذکم بہما، بہما نا وہ ہے زانی اور زانیہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان کے اوپر رافت نہ کرو۔ خلاصہ مطلب یہ رافتن مصدر ہے، بہما جار مجرور معمول مقدم ہو گیا ہے۔ ممکن ہے یہاں آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ آپ نے تو کہا نا کہ جب مصدر کا معمول ظرف ہو، یہ بہما تو جار مجرور ہے۔ نہیں بھائی جان، جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جار مجرور کو نا ظرف بھی کہتے ہیں، یہ مد نظر آپ کے رہے، ٹھیک ہے۔ جب کہیں آ جاتے ہیں نا اکٹھے ظرف اور جار مجرور، اس وقت ان میں تھوڑا فرق کرتے ہیں کہ وہ ظرف ہے یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مثلا الگ الگ ہوں تو ممکن ہو سکتا ہے ظرف کا رہے ہوں مراد جار مجرور ہو، جار مجرور سے ظرف مراد ہو سکتا ہے، یعنی مطلب کیا کہنا چاہتا ہوں، جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی بات، اسم المصدر یعمل عمل المصدر بشروط المتقدمہ، اسم مصدر مصدر والا عمل کرتی ہے شروط متقدمہ کے ذریعے سے، یعنی اوپر والی شروط کے ہوتے ہوئے۔ نحو بعشرتک الکرام تعد منہم، اے بمعاشرتک، بعشرتک اسم مصدر ہے اور اس نے دیکھو عمل کیا مصدر والا، کا کو فاعل کی بنا پر رفع دی ہے، کرامہ کو مفعول ہے نصب دی ہے۔ معنی کیا ہے؟ بعشرتک الکرام تعد منہم، آپ کا بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور معاشرت، تعد منہم آپ کو بھی ان میں سے شمار کرے گی۔ اے بے معاشرت کا، بے عشرت کا، بے معاشرت کا، آپ کا کرام اور بزرگوں کے ساتھ ہم نشینی اور بیٹھنا
تو عد منہم تم کو بھی ان میں سے شمار کرے گا، یعنی بڑے بن جاؤ گے۔ آگے جی، قد یعمل المصدر منونا او محلہ بعل، کبھی کبھی مصدر منونا تنوین کے ساتھ او محلہ بعل، یا جب وہ الف لام سے زینت دی گئی ہو، محلہ کا مطلب ہوتا ہے زینت دینا، مصدر عمل کرتی ہے منونا تنوین کے ساتھ کبھی کبھی، اور جب اس کو الف لام سے زینت دی گئی ہو تو مصدر عمل کرتی ہے۔ نا وہ لولا خوف سطوتک لا فعلنا، اگر لولا خوف سطوتک، سطوت یعنی ہیبت، اگر آپ کی ہیبت کا خوف نہ ہوتا لفعلنا، تو ہم اس کام کو انجام دیتے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ خوف مصدر ہے، تنوین کے ساتھ آئی ہے، عمل کر رہی ہے۔ لولا خوف سطوتکا جو ہے خوف کا مفعول ہے، سطوتا مفعول ہے، عمل ہو گیا ہے۔ وَكَقَوْلِ الشاعر، اور جیسے شاعر کا قول ہے، ضعیف النکایت اعداء النکایا، مصدر ہے محلہ بعل ہے، عمل کر رہی اعداء مفعول ہے، اس کو نصب دی ہے۔ معنی کیا ہے ضعیف النکایت اعداء؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن پر حملہ کرنے میں ضعیف ہے، اشارہ یہ ہے ضعیف النکایت اعداء، وہ اپنے دشمن پر حملہ کرنے میں ضعیف ہے۔ لیکن الاشہر فی ان یعمل مضافا عمل مع ضعیف، لیکن اشہر یہ فی مصدر میں مشہور یہ ہے کہ وہ عمل کرتی ہے جب مضاف ہو، مصدر اس وقت عمل کرتی ہے جب وہ مضاف ہو، وعمل مع ضعیف، مصدر کا عمل کرنا الف لام کے ساتھ، جب الف لام لگی ہوئی ہو تو یہ ضعیف ہے۔ لا یجوز استعمال الا فی ضرورت، لا یجوز استعمال یعنی مصدر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، الا فی ضرورت مگر ضرورت کے تحت، ضرورت ہو تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس آگا جان تمام کر دیں۔ یہ اگلا سوال کیا ہے 139، ماذا یجوز فی تابع معمول المصدر، مصدر کے معمول کے تابع میں کیا جائز ہے، یعنی مصدر کے آگے جو معمول ہوگا اس کے تابع میں کیا جائز ہے۔ توجہ، مصدر کو جب مضاف کیا جائے فاعل کی طرف، غور فرمانا، مصدر کے معمول کے تابع میں کیا جائز ہے، مصدر کے جو معمول ہے یعنی اس کے تابع، معمول کا جو تابع ہے اس میں کیا جائز ہے۔ جواب، مصدر کو جب مضاف کیا جائے فاعل کی طرف، مصدر مضاف ہو جائے فاعل کی طرف اور فاعل کے لیے تابع لایا جائے، فاعل کے لیے تابع لایا جائے تو اس تابع میں جائز ہے، رفع پڑھنا جائز ہے محال کی رعایت کرتے ہوئے۔ کیوں بھلا آگا جان؟ کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، تو تابع میں محال کی رعایت کریں گے تو مرفوع ہوگا، اور جر پڑھنا بھی جائز ہے، تابع میں فاعل کے تابع میں جر پڑھنا بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ لفظ مجرور ہے، لفظی طور پر فاعل، لفظی طور پر فاعل مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی ہے کہ جب مصدر کو مفعول کی طرح مضاف کریں، پہلے فاعل کی بات تھی، اور پھر تابع لائیں، مفعول کا تابع لائیں، تو کیا کرو گے؟ نصب بھی جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے، جر بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ توجہ، متى اضيف المصدر الى الفاعل واتبع الفاعل بتابع جاز في التابع الرفع مراتا للمحل والجر مراتا لللفظ، جب مصدر کو مضاف کیا جائے فاعل کی طرف تو ہاں، جب مصدر کو مضاف کیا جائے فاعل کی طرف، وَأُتْبِعَ الْفَاعِلُ بِتَابٍ، اور فاعل کے لیے تابع لایا جائے، مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کیا جائے اور فاعل کے لیے تابع لایا جائے، جاز فی تابعہ الرفع مراتا للمحل، جاز فی تابعہ فاعل کے تابع میں جائز ہے رفع محل کی رعایت کرتے ہوئے، والجر جر جائز ہے مراتا لللفظ
لفظ فاعل کی رعایت کرتے ہوئے. نہ وہ سرنی انشاد اخی کالصغیر او الصغیر. یہاں انشاد مصدر ہے، یہ مصدر مضاف ہوئی ہے فاعل کی طرف، اخی کے فاعل کی طرف مضاف ہوئی ہے. اب اس اخی کا فاعل کیا تابع لائے ہیں صغیر، تو اس صغیرے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اخی آگے جان کیا ہے مجرور ہے، اور صغیرو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اخی جو ہے نا وہ محل جو ہے اس کا مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہی بات بتا رہے ہیں. جب مصدر کو مضاف کیا جائے فاعل کی طرف اتبع الفاعل بتابع، اور فاعل کا تابع لایا جائے جاز فی تابع، تو فاعل کے تابع میں جائز ہے رفع مراتا للمحل. ٹھیک ہے، رفع دینا جائز ہے تابع کو محل کی رعایت کرتے ہوئے، اور جر مراتا لللفظ، اور جر دینا بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. نہ وہ سرنی انشاد اخی کالصغیر اب الصغیر، آپ کے بھائی کے اشعار پڑھنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے. اب صغیر پڑھو گے تو لفظ کی رعایت کی ہے، صغیرو پڑھو گے تو محل کی رعایت کی ہے. وَمَتَى أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، اور جب اضیف الی المفعول مصدر کو مضاف کیا جائے مفعول کی طرف، جاز فی تابع ہی کس کے مفعول کے تابع میں جائز ہے النصب مراتا للمحل، نصب پڑھنا محل کی رعایت کرتے ہوئے، والجر مراتا لللفظ، اور جر پڑھنا بھی جائز ہے تابع میں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. نہ وہ سرنی انشاد الاشعار الرقیقۃ او الرقیقۃ، مجھے نا سلیس اشعار پڑھنے سے خوشی ہوئی ہے. رقیقہ یعنی پتلے، سلیس، مجھے سلیس اشعار پڑھنے سے خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ جناب توجہ فرما لیں. اچھا، اگر آپ پڑھتے ہیں انشاد الاشعار الرقیقۃ، کس کی رعایت کی ہے؟ لفظ کی. اشعار مجرور ہے، رقیقت مجرور ہے. رقیقۃ پڑھو گے تو محل کی رعایت کی ہو کیونکہ اشعار مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. رقیقۃ پڑھا ہے محل پر کیا ہے، محل کا تابع بنا دیا ہے ہم نے. رقیقۃ پڑھا ہے لفظوں کے اوپر تابع بنایا ہے. دوبارہ توجہ، متى أضيف إلى المفعول جاز في تابع النصب مراتا للمحل والجر مراتا لللفظ. جب مصدر کو مضاف کیا جائے مفعول کی طرف تو اس مفعول کے تابع میں نصب جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے، اور جر جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. نہ وہ سرنی انشاد الاشعار اشعار رقیقۃ او الرقیقۃ. موفق مید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.